اور وہ کہنے لگے لڑکے کا کتنا ہے؟ میں نے کہا دوگنا ہے. کہہ رہے ہیں یار یہ اللہ میاں نے بیٹی کو پیچھے کیوں رکھا ہے ہر معاملے میں؟ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تھے مسلمان، کوئی غیر مسلم ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ ایکچولی کچھ حکمت سمجھاتا. اول تو سمجھانا ہی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو. اللہ کا حکم ہے بھائی، تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو نے اسلام قبول کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو نے اسلام ہی قبول نہیں کیا تو بتا دے یار، پھر ہم تجھے سمجھائیں گے. تو کہنے لگے اللہ میاں نے آدھا رکھا ہے، عورت کو پیچھے رکھا ہے اور مرد کو ڈبل دیا ہوا ہے. تو میں نے کہا اگر میری اللہ میاں سے ملاقات ہوئی تو آپ کا مشورہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں گا کہ اللہ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب تو وراثت کے احکام نازل کر رہا تھا، ان صاحب کا نام بھی میری زبان پہ میں نہیں لا رہا تاکہ کسی کا راز فاش نہ ہو، تو اے اللہ فلاں صاحب سے تو پوچھ تو لیتا نا کم از کم. تو نے خود ہی قرآن میں حکم دیا ہے کہ جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. قرآن میں ہے نا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. تو اللہ تجھے بھی تو چاہیے تھا نا کہ پبلک سے تھوڑا مشورہ لے لیتا. کیا کریں یار، باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. تو جبکہ یہ لوگ نا دے آدھا بھی نہیں رہے ہوتے، جتنا بنتا ہے نا، مجھے پتا تھا اس نے دیا اتنا بھی نہیں ہوگا. جیسے غیر مسلم لوگ اسلام کے وراثت کے حکم پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے آدھی وراثت دی عورت کو، لڑکے کو دگنی دے دی. حقیقت یہ ہے کہ یہ آدھی بھی نہیں دیتے لڑکی کو، یہ پوری کتوں کو دے دیتے ہیں، چیریٹی میں ڈال دیتے ہیں، اولادوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو زیادہ فنڈر بنتا ہے نا، زیادہ بہت زیادہ اخلاق کی بات کر رہا ہوگا، تو اکثر آپ دیکھیں گے اسی کے پاس اخلاق نہیں ہوتے. علماء پہ اعتراض کر رہا ہوگا کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، تو فنٹر گیری اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. انہی احکام میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کو ہم اس لیے فالو نہیں کرتے کہ اگرچہ وہ ہماری خواہشات کے اگینسٹ نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو اسلام کا حکم ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. دیکھو نماز اسلام کا حکم ہے، یہ بچے کو پتہ ہے، یہ بات سب کو پتہ ہے نا کہ نماز اسلام کا حکم ہے. زکوٰۃ اسلام کا حکم ہے، سب کو پتہ ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے. رمضان کے روزے اسلام کا حکم ہے، سب کو پتہ ہے نا. یہ اسلام میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق ہے خالص عبادت سے، وہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ عبادت. جیسے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ. ان احکام کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لوگ پھر بھی ان کو فالو کرتے ہیں کسی حد تک. ہم جاتے ہیں حج میں کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، حالانکہ وہاں شیطان موجود بولو نہیں ہے. بس اللہ کا حکم ہے بھائی یہاں کیا مارو. لوگ اس پلر کو شیطان سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ پلر شیطان نہیں ہے بھائی. وہ تو سعودی حکومت نے نشان لگا دیا تاکہ ادھر ادھر کنکریاں نہ ماریں. لوکیشن ہے جس پہ کنکریاں مارنی ہوتی ہے، ورنہ لوگ ایسا نہ ہو اپنا غصہ نکالتے کسی اور مارتے بندے کو، بولتے میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں شیطان ہے. اس لیے حکومت سعودیہ نے ایک نشان لگا دیا، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان. تو وہ چھوٹے بڑے درمیانے بھی اس لیے کہ تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. تینوں شیطانوں کا سائز ایک جیسا ہوتا، پلر کا سائز، تو بعض دفعہ بھول جاتا ہے انسان. اس کی لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ فالو کرتے ہیں. مسئلہ آتا ہے معاملات میں. جہاں معاملات آئیں گے نا، وہاں ہر آدمی کو چاہیے 1 گھنٹہ مفتی اس کو بٹھا کے سمجھائے کہ اس کی لاجک کیا ہے، ورنہ میں نہیں مانوں. معاملات کی 2 قسمیں ہیں. دیکھو شریعت کے 2 احکام ہیں نا، ایک عبادت جو اللہ اور بندے کا براہ راست جس سے تعلق، نماز ہے نا، روزہ ہے، یہ آپ کا اور اللہ کا، اس سے پبلک کا کوئی لینا دینا نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، پبلک کا کوئی لینا دینا ہے اس سے؟ آپ کے نماز پڑھنے سے اگلے کو کیا فائدہ؟ یہ آپ کا اور خالص اللہ کا معاملہ ہے.
اسلام چونکہ دین فطرت ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام نے آپس کے ریلیشن، آپس کے رہن سہن کے بھی اصول متعین کیے ہیں، اور ان اصولوں کی بیس یہ ہے کہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے. اور ظلم کی ڈیفینیشن اللہ نے خود بیان کر دی. تبھی اللہ نے سود کو حرام کر دیا، کیونکہ یہ انسانیت پہ ظلم ہے. دنیا سود کو حرام نہیں کہتی، وہ کہتی اس میں کوئی ظلم والی بات ہے نہیں. جب ایگریمنٹ کر کے ہم اس سے اضافی رقم لے رہے ہیں تو اس میں اور خرید و فروخت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ اس طریقے پہ لوگوں کو خرید و فروخت کی اگر اجازت دے دی جائے تو معیشت بے اعتدالی کا شکار ہوتی ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا ہے، اینڈ میں غریب کا استحصال ہوتا ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے ہمیں اپنی سامنے. بڑی بڑے جو جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا، جو مال بنے ہوئے ہیں شاپنگ، آپ کا کیا خیال ہے یہ باپ دادا سے پیسہ چلتا ہوا ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے ان کے پاس؟ یہ اچانک بینکوں سے کروڑوں اربوں روپے کا قرضہ لیتے ہیں اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے کھربوں روپے کما کے کھرب پتی بن جاتے ہیں. بینک ان کو کیوں دیتا ہے اربوں روپے کا قرضہ؟ اس لیے کہ بینک سمجھتا ہے کہ میری رقم سیو ہو رہی ہے، اربوں روپے پہ مجھے کروڑوں روپے سود کے ملیں گے. اگر بینک رسک پہ آ گیا نا، بزنس میں انویسٹمنٹ کرے آپ کے ساتھ، تو بینک یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا. ایک ہی آدمی کے پاس، چند لوگوں کے پاس چند سیکنڈ کے اندر اربوں روپے آ جاتے ہیں. پیسے کی یہ سرکولیشن کیا نیچرل ہو سکتی ہے؟ ابے کیا ہو گیا بھائی؟ حلال طریقے سے کیا ایک آدمی اچانک اربوں روپے لے سکتا ہے کسی سے؟ بولتے کیوں نہیں؟ حلال طریقہ کیا ہے؟ مزاربت یا مشارکت. حلال طریقہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی جائے گا ایک ارب پتی کے پاس، بولے گا تو مجھے 1 ارب روپے دے دے، میں نے ایک بہت بڑا شاپنگ مال بنانا ہے، جب میں بناؤں گا تو اگر نقصان ہو گیا تو وہ ٹوٹل تیرا نقصان ہے، کیونکہ اسلام میں ٹوٹل نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے، جو کام کرنے والا ہے اس کی صرف محنت ضائع ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پروفٹ ہوا تو جتنا میں کماؤں گا پرسنٹیج کے حساب سے تجھے ملے گا، تو میں اپنا پروفٹ چھپا نہیں سکوں گا، کیونکہ اگر میں اس کو 1 کروڑ دے رہا ہوں، ہمارا طے یہ ہوا کہ 50% تیرے 50% میرے، اب میں اس کو 50 کروڑ دے رہا ہوں، اس کا مطلب میں نے کمایا کتنا ہے؟ 1 ارب. تو میں اپنی آمدن چھپا پاؤں گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس میں انویسٹر پہ بھی ظلم نہیں ہے اور جو محنت کرنے والا ہے اس پہ بھی ظلم نہیں ہے. تو جب آپ جائیں گے نا 1 ارب روپے لینے، تو جو انویسٹر ہے، پہلی بات وہ 1 ارب اچانک بینک سے لے کے نہیں آیا، اس کو تو کسی نے قرضہ نہیں دیا، اس کے صدیوں سے باپ دادا کی محنت، ان کا بزنس جو ڈسٹریبیوٹ ہوتا چلا گیا وارثوں میں، ڈسٹریبیوٹ ہوتے 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 کچھ اس کے حصے میں آیا، کچھ اس نے محنت کر کے کمایا. یہ صدیوں کی باپ داداؤں کی محنت ہے جو آج اس کے پاس 1 ارب روپے ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے پاس نہیں آ گیا، اور اس محنت کے نتیجے میں کتنے لوگوں کا پیٹ بھرا ہوگا نا، کتنے لوگوں کو ملازمت ملی ہوگی. تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے، میں جلدی سے سمیٹ کے بس آگے چلتا ہوں. میں آپ لوگ کروں یہ کیا مفتی صاحب اکنامکس پڑھانے بیٹھ گئے. پہلی بات تو وہ دے گا ہی نہیں، وہ کہے گا بھائی اگر نقصان کا خطرہ ہے نا تو میں یہ رسک نہیں لیتا. وہ چھوٹے کاروبار میں تو لگا دے گا جہاں نقصان کا خطرہ کیا ہو، کم ہو، تو پیسہ اس طرح سے سرکولیٹ نہیں ہوگا، وہ خود محنت کرے گا. اور اگر اس کو مل بھی گیا تو جتنا جتنا پیسہ یہ کمائے گا انویسٹر کبھی اس میں، اس کو پتا رہے گا کہ یہ اتنے کما رہا ہے پیسے. جتنا پروفٹ اس کا بڑھے گا نا تو اتنا ہی انویسٹر کا جو مارجن ہے وہ بھی کیا ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلے گا. ایسا نہیں ہوگا ایک آدمی اچانک ارب پتی بن جائے گا، وہ بتا ہی نہیں رہا کہ میں کتنے چھاپ رہا ہوں. سود میں کیا ہے بھائی، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ لے لیا کرو، بس 2 لاکھ لے لیا کرو، میں کتنا کما رہا ہوں یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے. کیوں بھائی؟
تبھی یہ جو بڑے بڑے مال کھل گئے ہیں. اگر سودی قرضے کی اجازت نہ ہوتی کنٹری میں, ملک میں اجازت نہ ہوتی, تو چھوٹے دکاندار ترقی کرتے, ایک ٹھیا لگاتے, ٹھیے سے پھر ٹھیلے پر آتے, ٹھیلے سے پھر ایک پرچون کی دکان پر آتے اور بالآخر مر جاتے. پھر ان کے بچے پرچون کی دکان کو آگے لے جاتے. 2 کی 4, 4 کی 8, 8 کی 10 دکانیں ہوتے ہوتے صدیوں سے جو کاروبار کرتا آ رہا ہے نا, آج اس کے بڑے بڑے مال ہوتے, اور وہ بھی وراثت میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے رہتے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. پوری دنیا جو ہے نا 8-10 دولت مند ہیں جن کے ہاتھ میں ہے. پتا ہے آپ کو, اس سودی نظام کی لعنت ہے. تبھی میرا تو معمول پتا ہے کیا ہے, میں بڑے بڑے اسٹور سے سودا نہیں خریدتا. ایک دفعہ خریدا ہے, اس کے بعد میں نے توبہ کی. آپ خریدیں, میں کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا. یہ جو بیچارہ گلی محلے میں دکاندار بیٹھا ہوا ہے یار, یہ اس نے کوئی بینکوں سے قرضہ نہیں لیا, خون پسینہ بہا کے اس نے کھوکھا لگایا ہے. دکان بھی رینٹ پر ہوتی ہے اکثر لوگوں کی, محنت کر کے لا رہا ہے. مزے کی بات ہے آپ کے گھر پہ پہنچا دیتا ہے. آپ 5 روپے بچانے کے لیے یار اتنا لمبا چکر چل کے جاؤ گے, پھر وہاں گھومو گے, اور وہ ایسے ایسی ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں آپ کو. چیزیں سستی ہوتی ہیں, ایک مہنگا آئٹم رکھا ہوا ہوتا ہے جس میں وہ. ایک دفعہ کیا ہوا, میں گیا وہاں کسی بڑے اسٹور میں نا, یہ بھی 15 سال پرانی بات ہے, شاپنگ کی, بہت سستا مستا. ایک چاکلیٹ کا بھی ہم نے وہ خرید لیا پیکٹ. گھر آ کے دیکھا اس کا تو ٹھیک ٹھاک بل بنا ہوا ہے چاکلیٹ کا. پتا چلا وہ سارا پسینہ کہاں نکل گیا ہمارا چاکلیٹ میں. لوگ کہہ رہے تھے دال سستی ملی. تو میں کوئی ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا, آپ کریں شاپنگ, جائیں, لیکن جو ہمیں پسند ہے اپنی رائے کا اظہار تو کر سکتے ہیں. یہی گلی محلے میں جو ہے نا, ان کو لفٹ کرایا کرو, ان کا بالکل حق حلال کا ہوتا ہے. صحیح ہے, باپ دادا کی محنت ہوتی ہے ان لوگوں کی, ان کو بینک قرضے دیتا بھی نہیں ہے. تو سود پہ اللہ نے پابندی لگائی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے, یہ معاملات کا کہ احکام ہے شریعت کے. انشورنس حرام ہے اسلام میں. اب آپ دیکھو, نماز کے بارے میں جب بتاؤ گے نا 5 نمازیں فرض ہیں, لوگ لاجک نہیں پوچھتے, کہتے ہیں ہاں بھائی ہر مذہب میں نماز ہوتی ہے, عبادت ہوتی ہے, تو اسلام میں بھی ہے. 5 کیوں ہے بھائی, اللہ کا حکم ہے 5 ہے. چپ ہو جائیں گے لوگ. سود کا بولو حرام ہے نا, ایک دم مرچیں لگیں گی. کیوں, تو ساری دنیا ہی سود پہ چل رہی ہے, یہ تو سب کی تنخواہیں سود پہ جا رہی ہیں. بھائی یہ کون سا حرام, بھائی وہ پھر غامدی صاحب کے فتوے تو آپ کو پتا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر چیز کو حلال کرنے کے لیے. ایکچولی یہ وہ والا سود ہی نہیں ہے, وہ والا سود تو کچھ اور تھا. قسطوں پہ اگر آپ پینلٹی لگا کے اضافی رقم لیتے ہیں تو وہ سود نہیں ہے. ایکچولی کر کے بڑا ہی غرق کر دیا. بھائی قسطوں پہ جب آپ ایک چیز طے کر لو نا, اسی وقت, قسطوں پہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں لیکن اسی وقت قیمت طے ہو جائے, پھر اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے. قیمت طے ہونے کے بعد آپ نے کہا لیٹ پیمنٹ پہ میں اضافی رقم لوں گا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, یہ سود ہے. یہ آمدی صاحب نے اس کا جواب یہ دیا, سود تو پیسوں کے بدلے میں ہوتا ہے. یہ جو اضافی لے رہے ہو یہ تو آپ اس چیز کے بدلے میں لے رہے ہو. جناب آپ سے بات سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے, یہ اس چیز کے بدلے میں نہیں لے رہا. اگر اس چیز کے بدلے میں لے رہا ہوتا تو دیکھو, ایک بائک کیش پہ 1 لاکھ روپے کی ہے, قسطوں پہ 1.5 لاکھ روپے کی ہے. آپ نے اسی وقت طے کر دیا قسطوں پہ لوں گا 1.5 لاکھ کی. اب یہ اضافی پورا اس بائک کے بدلے میں ہی ہے, ہم اس کو حلال کہتے ہیں. لیکن وہ 1.5 لاکھ ٹائم پے نہ کرے, لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ 1.5 کے 2 ہوں گے, تو یہ بائک کے بدلے میں نہیں ہے, یہ ان پیسوں کے بدلے میں جو لیٹ پیمنٹ ہے اس کے بدلے میں 50,000 لگ رہے ہیں. تو آپ کی لاجک ہی یہاں ختم ہو گئی. یہ پیسوں کے بدلے میں ہی پیسے لے رہے ہیں. بائک کی قیمت جو تھی وہ تو طے ہو چکی ہے 1.5 لاکھ. اب جو اضافی لے رہا ہے, بھائی یہ جو 1.5 لاکھ تھے نا, اس 1.5 کے بدلے میں کیا لیے جا رہے ہیں, لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے 50,000 اضافی. تو یہ پیسوں کے بدلے میں اضافی پروفٹ لیا جا رہا ہے, یہ بائک کے بدلے میں نہیں لیا جا رہا. تو حامدی صاحب نے جو اس طرح سے سود کو حلال کیا ہے نا, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے فتویٰ لے لیا ان سے تو میں کیا کروں, میں تو مجبور ہوں. میں نے کہا بھائی آپ کے لیے جب بھی دنیا میں اصول ہے, ہر چیز کے ماہرین سے فتویٰ لیا جاتا ہے. آپ کہو کہ جی مجھے بیمار تھا اور میں 20 قسم کی بیماریاں تھیں, میں نے تو وہ جو ایک صاحب ہمارے محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے علاج کرا لیا, میں کیا کروں, وہ تو بڑی زبردست باتیں کرتا ہے. تو کیا اس کی زبردست باتوں کی بیس پہ آپ کے لیے اس سے علاج کرانا جائز ہوگا؟
مر گئے تو خودکشی کا گناہ ہوگا. لوگ کہیں گے بھائی پراپر وے میں جب تک ڈاکٹر نہیں ہے, حکیم نہیں ہے, آپ کے لیے اس سے علاج کرانا جائز نہیں ہے. تو جب تک کوئی پراپر عالم نہ ہو آپ کے لیے اس سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے, چاہے وہ کیسی میٹھی باتیں کر رہا ہو. تو سود کو اسلام نے حرام قرار دیا. اس میں اب لوگوں کا چونکہ مزے خراب ہوتے ہیں, پیسوں کی محبت ہے, تو اتنے دلائل, ساری دنیا سود کھا رہی. کیوں کھا رہی ہے ساری دنیا سود بھائی؟ کہنے دیکھو تنخواہیں سب کی بینکوں سے آتی ہیں. بھائی تنخواہ بینک سے آنے سے وہ تنخواہ حرام تھوڑی ہو جاتی ہے. سود کہتے کس کو ہے؟ رقم کے بدلے میں جب آپ اضافی رقم لیتے ہیں نا, وہ اضافی رقم سود کہلائے گی. بینک سے جب آپ قرضہ لیتے ہیں وہ قرضہ تھوڑی سود ہے. سود تو وہ رقم ہے جو آپ بینک کو دیں گے. تو ساری دنیا کیسے سود کھا رہی ہے؟ بینک کھا رہا ہے سود, وہ سود کھا رہا ہے. آپ